لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم تھی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در در کا بھکاری ہے، قسمت کی حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں. وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرے، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا. مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا. ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے. لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کھودے. وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگر تھے بیوہ عورت تھی، ایک کی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا. آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کا. اور حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے. اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی. تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے. ہوٹل تو ہوتے نہیں تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے. حافظ جی نے کوشش کی، نیک آدمی تھے، کہ اماں سے ملاقات ہو جائے. حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے. اتنی پکی منزل کے حافظ تھے. تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے. وہ اماں کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب، وہ اماں سے کسی طریقے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے. اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حافظ جی ایک کی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی. یہاں نا اب بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا. کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے. یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی. قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکل آیا. اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے. حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں، تو گڈمنڈ ہو گئے نظریات، یہ تھوڑی مانیں گے. حافظ جی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حل بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے؟ تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے. آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو نا. اقبال کیا کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے، میں بیٹھتا ہوں. اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے. آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملی ہیں. بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا. جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں. تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کیا، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا. آپ نہ حافظ جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں نا، آپ فکر نہ کریں. دریا کنارے بہت خانہ تھا. حافظ جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے. حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا. ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اذان پڑھی. لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی. اور فرماتے ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے؟ نے کہا جی پڑھتے ہیں. فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آ گیا، کوئی شیطان نہیں آیا. کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے حافظ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مر جاتی تھی؟ جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا؟ حافظ جی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں. وسوسہ دیتا ہے، جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے. کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی؟ تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی. کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہو نا میں نے سویرے مر جانا ہے وہ ڈر سے مر جاتا ہے. اس کو پتا ہو نا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی. فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا، وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے.
تو خوف ہوتا تھا, کوئی قریب نہیں آتا تھا, دریا اور جنگل دائیں بائیں, تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا. تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا. اللہ کی عبادت کریں, عبادت سے برکت آتی ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے, تابعی تھے, تابعی بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی. کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا, اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا, تو مجھے ڈر آتا. آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے, صوفی کاہل نہیں ہوتے. فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں, پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا. حد ہو گئی. اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں, یہ پکی بات ہے, پکی بات. جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے, جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں. یہ مزاج ہے دین کا. آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا, حالات خراب ہونے لگے, آزمائش سخت ہونے لگی, کاروبار بند ہو گیا, کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا. میری بیوی ناراض رہنے لگی. ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا, پھر جلال میں آ گئی. اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں. میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا. آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں, آج اللہ کی مزدوری نہ کریں. آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا, وضو کیا وہیں فرات, اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی. زور سے اثر تک نفل پڑھے, زور سے. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہنا. اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے, عبادت کا حال دیکھے. فرماتے میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے, زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ. اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی. گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی, ہم سائے بھی سنیں گے, تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی, جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا. آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا, اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے. پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے. یہ شور ہوتے رہتے. کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا. آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی, بچے بیٹھے رہتے تھے, منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے, گھر میں فاقہ ہوتا. آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں, کوئی شے نظر نہ آئی. وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا, اندر چلا گیا. بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو, میں روٹی لے کے آئی. ہاتھ دھو گئی, روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے, کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی, سلاد بھی لائی, دودھ بھی لائی, اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی, سارا آ گیا. میں نے گھور کے دیکھا, میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے. میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے, تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے. زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں, چاول بھیجے ہیں, پھل بھیجے ہیں, اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں. یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا, اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا, اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا, میں ریت لایا تھا, رب کریم نے ہیرے بنا دیے, وہ ہیرے بن گئے. آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا. میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا, لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا, تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا, دھتکارا گیا, ستایا گیا. مولا
میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں, پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی, زور سے سر ڈیوٹی کی ہے, اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے, خدایا تو اتنا نوازتا ہے. فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا, کام بھی کروں گا, لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا, مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا. بھائی یاد رکھو, ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے, مسجد نہیں آئے, قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر میں جانے کا ٹائم آیا, لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں, پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی, نمازیں پڑھ دی. کہیں لے جاؤ, شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے, لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے, مسجد جانے کو تیار ہے. اللہ کے ولی کی علامت ہے, وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل. وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے, وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں, وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا. اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو, خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, بعضوں کا تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. مسلمان کو اب یہ حکم ہے, اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر, خیالات پر, نگاہوں پر, زبان پر, کانوں پر تھوڑی توجہ دے, بے لگام نہ بنے, بے ترتیب نہ بنے, جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے, تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے. کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے, ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں, جس ترتیب سے ہم روتے ہیں, جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں, خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے, تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے, بڑا راضی ہوتا ہے, یہ مطلب. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا, وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں, وہ ہلا نہیں, پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے, یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے, جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری, قبیلہ, علاقہ, بستی, لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں, کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں, کیا کریں.
گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے, تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے, دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا, جسے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے, ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے, کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے, اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں, یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ, آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے, بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا, آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا, ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا, یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے, جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا, اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا,
اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لی۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب